بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 22واں باب اور 13ویں اور 14ویں دو آیات ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ غور سے سنیے گا کہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ پیدائش 22 13 14 لکھا ہے، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور ہمارے سنے جانے پر اس کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آمین۔ آئے خدا کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ خدا کا پاک روح جو یہاں پر موجود ہے، جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اکیلا اور یتیم محسوس نہ کریں۔ ہاللیلویہ۔ آئے اسی پاک روح کی رہنمائی میں جو کلام کی آیات، جو بائبل ورسز پڑھی گئی ہیں، بہت بار ہم نے ان آیات پر کلام کو سنا ہوگا، مختلف خادموں سے، مختلف خدا کے منصوبوں سے۔ جب بھی میں اس آیت کو، ان آیات کو، اس پیسیج میں جاتا ہوں تو میرے لیے اسے آسان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یوں کہنے کہ سب سے مشکل ٹاپک میرے لیے یہی سے ہوتا ہے، لیکن میں خدا کے پاک روح کا شکر کرتا ہوں کہ وہ رہنمائی کرتا ہے اور بھیدوں کو کھولتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم، سب ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو اس پہاڑ پر لے جا اور وہاں سوختنی قربانی کے لیے قربان گاہ بنا، تو اس نے خدا کے سامنے ڈینائی نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اسے لے کر گیا اور اس نے اسے سوختنی قربانی کے لیے پیش کیا، اور جب وہ اسے قربان کرنے کو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور ابراہیم نے کیا کی؟ نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، اور اس نے اس قربان گاہ پر اسے کیا کیا؟ قربان کیا۔ اب یہاں دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں خدا اس کے لیے ایک کام کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ خدا اس کے لیے کام کرے، اس نے خدا کے لیے ایک چیز آفر کی، اور وہ چیز کون سی تھی؟ اس کا اکلوتا بیٹا جو ابراہیم خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہا ہے، جو مذبح اس نے قربان گاہ کے لیے، قربانی ہونے کے لیے بنایا ہے، وہاں وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ لے جاتا ہے۔ اور جب خدا دیکھتا ہے کہ اس نے میری بات کو مانا ہے، اس نے میری تابعداری کی ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا ہے، اس نے اپنی چیز کو مجھ سے قیمتی نہیں رکھا ہے، اس نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی میرے لیے دان کرنے کے لیے پیش کر دی ہے، تو خدا اس سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنا ہاتھ روک لے۔ ہاللیلویہ۔
हालेलुया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। एक मुहैया करने वाला, एक देने वाला कैसे हो सकता है कि आपसे उस चीज को ले ले? क्योंकि ये खुदा की सिफत है, क्योंकि ये खुदा की जो है एक खूबी है कि वो अपने लोगों को देता ही देता है, ना कि वो उनसे लेता है। क्योंकि खुदा ने उसके ईमान का इम्तिहान लेने के लिए उससे कहा, लेकिन खुदा कभी भी उससे उसके बेटे को नहीं लेता, क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से बहुत से वादों को कर रखा था कि मैं इसहाक के वसीला से जो है वो अपने दुश्मनों के फाटकों पर राज करेगा। तो कैसा हो सकता था, कैसे हो सकता था कि खुदा उससे अब्राहम उसको इसहाक को ले लेता? क्योंकि हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, क्योंकि हमारा खुदा देने वाला खुदा है। और जिसकी सिफत देने की हो, जिसकी खूबी देने की हो, जिसकी आदत देने की हो, जिसके अंदर क्वालिटी देने की हो, वो कभी किसी से नहीं लेता है, क्योंकि वो देने का मंबा है, वो सोर्स है जहां से मुहैया किया जाता है। इसलिए उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके लिए बर्रा क्या कर दिया गया था? मुहैया कर दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोरदार तालियां खुदा के लिए, कि वो आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ मुहैया करता है। और यही हमारा जो आज का पैगाम है कि only God is a good provider। हालेलुया। सिर्फ एक वाहिद खुदा है जो अच्छा मुहैया करने वाला है, जो अच्छा मुहैया करता है। हो सकता है बहुत से लोग भी आपको मुहैया करते हो, लेकिन हो सकता है आपकी जरूरत के मुताबिक ना करते हो, लेकिन जो खुदा यहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए जिसने अब्राहम के लिए मुहैया किया है, वो खुदा यहोवा यरी है, जिसके लिए उसने मुहैया किया है। और उसने उसके लिए क्या किया है? बर्रा मुहैया किया है। उसने खुदा के लिए अपना बेटा मुहैया किया, उसने उसके लिए बर्रा मुहैया कर दिया। और जब यहाँ हम देखते हैं तो लिखा है कि अब्राहम ने उस जगह का नाम जो है ये रखा कि इस पहाड़ पर क्या किया जाता है? मुहैया किया जाता है। और वाकई ही जब हम 14वीं आयत के दूसरे हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है, चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। बात यही खत्म नहीं हो गई। अब्राहम ने बात को यही खत्म नहीं कर दिया कि मुझे मुहैया कर दिया। उसने कहा इस पहाड़ पर क्या किया जाएगा? मुहैया किया जाएगा। क्या मुहैया किया जाएगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब्राहम ने अपना बेटा खुदा के लिए मुहैया किया, बाप ने अपना बर्रा यहाँ पर मुहैया किया। और अब्राहम इस बात की प्रेडिक्शन करता है, अब्राहम इस बात की आगाही देता है कि इस पहाड़ पर क्या किया जाएगा? मुहैया किया जाएगा। किस बात की प्रेडिक्शन यहाँ अब्राहम कर रहा है? किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है? किस बात को वो कहना चाह रहा है? बर्रा तो उससे दे दिया गया, बर्रा तो उसने झाड़ियों में से फंसा हुआ निकाल लिया है। फिर उसने ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर इस पहाड़ पर मुझे मुहैया कर दिया गया है? उसने ये क्यों कहा है कि इस पहाड़ के ऊपर मुहैया किया जाएगा? काबिल गौर बात है, सोचने की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में से देखते हैं, तो यीशु मसीह ने खुद इस बात का इकरार किया है कि अब्राहम मेरा ये दिन देखने के लिए क्या था? उसे ख्वाहिश थी, उसके अंदर डिजायर थी कि वो मेरे इस दिन को देखे। याद रखें, अब्राहम उस बर्रे के बारे में नहीं कह रहा। अब्राहम जिस पहाड़ पर मौजूद है वो कोई आम पहाड़ नहीं है, या इत्तेफाक से वो उस पहाड़ पर चढ़ गया है, या
इत्तेफाक से वो उस पहाड़ पर अपने बेटे को लेकर चला गया है। गौर से सुन लें कि वो पहाड़ जहां अब्राहम अपने बेटे को लेकर गया है, ये वही पहाड़ है जहां पर यीशु मसीह ने आपकी और मेरी खातिर अपनी जान दी है। और अब्राहम यीशु की सलीबी सफर के बारे में यहाँ एक बुनियाद रख रहा है, यहाँ एक नींव रख रहा है कि यहाँ से यीशु मसीह का सलीबी सफर शुरू होने वाला है। और अब्राहम वो पहला बंदा है जिसने सलीबी सफर के बारे में, जिसने यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बयान कर दिया है कि इस पहाड़ पर क्या किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा। जब उसने अपना बेटा, अब्राहम ने जब अपना बेटा दिया है, तो यहाँ पर वो बेटा बचाने के लिए एक बेटा और आ गया है, और वो बेटा कोई और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में अब्राहम ने कहा है कि इस पहाड़ पर क्या किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा। आप अपनी चीजें, आप अपने बेटे, आप अपनी बेटियां अगर खुदावंद के लिए देते हैं, तो याद रखिए उससे पहले उस प्रोवाइडर ने, उस मुहैया करने वाले ने आपके लिए अपना बेटा अवेलेबल कर रखा है कि आप अपने बेटे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को उस बेटे के अंदर क्या कर सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए गॉड इज परफेक्ट प्रोवाइडर। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ वो खुदा जिसकी ये सिफ्त है, जिसकी ये खूबी है कि वो सिर्फ देता ही देता है, लेता नहीं है। हालेलुया। कैसे वो अब्राहम से उसके बेटे को ले लेता, क्योंकि उसने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने फिर वहां पर एक स्टेटमेंट दी है, उसने एक गवाही दी है कि ये कहावत कही गई। अब अब्राहम की गवाही सुने। 14वीं आयत में लिखा है, और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा, चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। फिर उसने गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए है कि खुदावंद के उस पहाड़ पर क्या किया जाता है। कौन से पहाड़ पर? जो उसका इकलौता बेटा है। हालेलुया। अब हमने इस बात को सीखना है कि हम कैसे, अब्राहम ने तो उस पहाड़ पर चढ़कर वहां से हासिल कर लिया है, और उसने एक कुर्बान गाह भी वहां खुदा के लिए बना दी। अब हम कैसे उस पहाड़ पर चढ़कर हासिल कर सकते हैं, सीखना हमें ये तो उसकी जिंदगी में आपको बता रहा हूँ, ये तो उसकी गवाही में आपको बता रहा हूँ, ये तो उसकी स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। गौर करने की बात ये है कि हमने कैसे, ये तो उसने हासिल किया, हमने कैसे उस पहाड़ पर चढ़कर हासिल करना। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। अब हमने करना ये है, दो काम इन आयात में हमें बड़े गौर करने वाले नजर आते हैं जो अब्राहम ने किए हैं। पहला काम 13वीं आयत में गौर से देखिएगा, क्या लिखा है। लिखा है, और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ियों में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। यहाँ अब्राहम ने एक काम किया है,
وہ کام غور کرنا ہے، اس نے یہ کام کیا کیا۔ ہاللیلویا۔ جو کام وہ یہاں پر کر رہا ہے غور سے سن لے۔ لکھا ہے اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک بیٹا دیکھا۔ اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ دیکھنا شروع کیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ دیکھنا شروع کیا۔ کہاں دیکھنا شروع کیا؟ اس مینڈے کے لیے جسے اسے کہا گیا تھا۔ آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ Today raise your eyes and look behind the lamp of God۔ آج ہمیں کرنا یہ ہے کہ ابراہیم نے مڑ کر اس مینڈے کی طرف دیکھا، لیکن آج ہمیں بھی برے کی طرف مڑنا ہے۔ لیکن وہ برا کون ہے؟ نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل پہلا باب، غور سے سنیے گا۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ جو اس طرف والے ہیں جن کو یہاں سے کلیئر نظر آ رہا ہے، یوحنا پہلا باب 29ویں آیت غور سے سنیے گا۔ جس کو ہم جو پہلی بات یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ Today raise your eyes and look behind the lamp of God۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے برے کی طرف۔ لیکن ہمارا برا کون ہے؟ غور سے سنیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت۔ میں چاہتا ہوں کوئی بھی بلند آواز سے اسے پڑھ دے۔ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ غور سے سن لے، لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا غرہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب سیم سٹیٹمنٹ ہمیں وہاں اس پہاڑ پر نظر آتی ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا؟ لکھا ہے اور اس نے نگاہ کی، اس نے دیکھنا شروع کیا کہ وہاں اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ایک مینڈا موجود ہے جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں یوحنا کی سٹیٹمنٹ بھی کچھ سیم نظر آتی ہے۔ لکھا ہے جب یوحنا اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو بپتسمہ دے رہا تھا تو لکھا ہے کہ یوحنا نے جب یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے دیکھ کر جو کام وہاں ابراہیم نے کیا وہی کام یہاں یوحنا کر رہا ہے۔ ابراہیم نے وہاں گواہی دی اور یہی گواہی یہاں پر یوحنا دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جس برے کے بارے میں، جس مہیا کرنے کے لیے ابراہیم نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یوحنا نے اس برے کو سامنے دیکھ لیا ہے۔ ابراہیم نے اس برے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اب یوحنا اس برے کو سامنے دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ چلا اٹھتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ کیا کرتا ہے؟ اٹھا لے جاتا ہے۔ کیونکہ یوحنا نے نگاہ کی ہے، یوحنا نے اس برے کو دیکھا ہے، یوحنا اس برے کے آمنے سامنے ہے، اور وہ برہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کا تخت ہمارے درمیان ہے، اور وہ برہ کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کا دن دیکھنے کے لیے ابراہیم نے اس پہاڑ پر کہا کہ ہمارے لیے کیا کیا جائے گا؟ مہیا کیا جائے گا۔ اس نے کہا کیا جائے گا، لیکن باپ نے اس وعدے کو پورا کر دیا، کیونکہ باپ کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اس نے اس برے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہ کیا کر لے؟ اٹھا لے۔ نگاہ کرنے سے مراد، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ غور سے سن لیں۔
دیکھنے سے مراد، نگاہ کرنے سے مراد، اس کے پاس جانے سے مراد آپ کے اندر پہلے پختہ یقین کا ہونا، پختہ بھروسے کا ہونا، پختہ یقین، پختہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. تب وہ برا جسے یوحنا نے اپنے سامنے دیکھا ہے آپ اسے دیکھ سکیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیونکہ وہ برا کوئی عام نہیں ہے، وہ دو سینگوں والا برا نہیں ہے، وہ خدا کا برا ہے جسے خدا نے آپ کے لیے چھپا رکھا تھا، جسے خدا نے آپ کے لیے سیو کر رکھا تھا، جسے خدا نے آپ کے لیے بنا رکھا تھا. وہ برا خدا کا برا ہے اور اس برے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو آج ہم اس پہاڑ سے حاصل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس برے کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے. اور ہم اسے دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر پختہ یقین ہوگا، جب ہمارے اندر پختہ اعتماد ہوگا، جب ہمارے اندر پختہ بھروسہ ہوگا کہ ہمارے لیے اس پہاڑ پر مہیا کر دیا گیا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ مہیا کیا جائے گا، اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کمپلیٹ ہو کر وہ برا مہیا کر دیا گیا ہے. اس لیے خدا کی یہ صفت ہے کہ اس نے آپ کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس پرووائڈر کے لیے جس نے ہمارے لیے مہیا کر دیا. زوردار تالیاں ہاللیلویا. تو پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نگاہ کرنی ہے. اور نگاہ کرنا کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے برا مہیا کر دیا گیا ہے اور اب ہم نے اس برے کے پاس جانا ہے. اور ہم اسے فیس ٹو فیس کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہ پورے یقین، بھروسے اور اعتماد کے ساتھ ہمیں یقین کرنا ہے. ایک خادم کی ہے تو یہ آؤٹ آف ٹاپک لیکن بڑی انسپائر کر دے جائے گی بات. میں نے اس کی اسٹیٹمنٹ میں سے پڑھی. اس نے کہا کہ دعا کیا ہے؟ دعا کسی سے بات چیت کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس سے میں دعا کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں وہ یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. نگاہ کرنا یہ ہے کہ آپ کو یقین کرنا ہے کہ جس برے کے پاس، جسے آج میں نے فیس ٹو فیس دیکھنا ہے یا جسے اپنے اندر لینا ہے، وہ یہ سب کچھ کرنے کی کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. دوسری بات جو ہم اس کلام میں سے سیکھیں گے، دوسری اور آخری بات، غور سے سن لیں. 14ویں آیت پڑھنے لگا. لکھا ہے اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یعنی رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خدا ان کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. یہ اس کی گواہی تھی جو اس نے اس قربان گاہ پر دی، جو اس نے وہاں بنائی تھی. اس نے تو وہاں پر وہ قربان گاہ بنائی، لیکن آج سوچنے کی بات کیا ہے؟ Where is our altar؟ ہماری قربان گاہ کہاں ہے؟ ہم نے کیا اس قربان گاہ کے اوپر گزرانا ہے؟ ہماری مسجد کہاں ہے؟ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے. نکالے میرے ساتھ عبرانیوں 13واں باب. آج ہمیں مذہبوں کو بنانے کی اور مذہبوں سے گواہیوں کو لینے کی ضرورت ہے. 13واں باب غور سے سن لیں. 13واں باب
اس کی 11ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں۔ عبرانیوں 13:11-13 لکھا ہے، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہوں کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے غور کرنے والی بات، اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا دکھ اٹھایا ہے دروازے کے باہر۔ دروازے کے باہر سے مراد دنیا میں آ کر ہے۔ ان 10 سواریوں کو دیکھیں، 5 اندر چلی گئی لیکن 5 باہر ہی رہ گئی۔ کیا لکھا ہے؟ اور دروازہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ دروازے کے اس پار ہی رہ گئی۔ لیکن دروازہ جو ہے وہ دنیا کو پیش کرتا ہے۔ لکھا ہے اس نے، اس لیے یسوع نے بھی اپنی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر، جہاں پر گناہ تھا، جہاں پر گندگی تھی، جہاں پر غلاظت تھی، دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ اس کا خون ہمیں باہر ہی دروازے سے باہر ہی پاک کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے دروازے کے باہر آپ کے لیے اس دنیا میں آ کر، آپ کے لیے اس جہان میں آ کر، آپ کے لیے اس گندگی میں آ کر اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اور اب یہاں پر عبرانیوں کہتا ہے کہ آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ آج ہمیں اس مذبح کے پاس آنا ہے جو کامل مذبح ہے، اور وہ کامل مذبح یسوع مسیح ہے، جس نے دروازے کے باہر ہی آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، اور پاک خون لے کر، کلام کہتا ہے وہ پاک خون لے کر ایک ہی بار باپ کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زور دردانیہ اس کے کفارے کے لیے۔ غور سے سنیں، وہ بات جو ابراہیم نے وہاں کی ہے، وہ بات جو یوحنا نے وہاں کی ہے، یہاں پر ہم اسے کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ دروازے کے باہر ہی ہمارے لیے قربان گاہ کے اوپر وہ قربان کیا گیا ہے۔ اور آج ہمیں کس قربان گاہ کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی مزاروں پہ جانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی درگاہوں پہ جانے کی ضرورت ہے؟ یا ہمیں کسی اور جگہ پر جا کر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ یسوع مسیح جو کامل قربان گاہ ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے۔ سو اس لیے آج ہمارے مذہب کہیں اور نہیں، آج ہمارا مذہب کہیں اور نہیں، بلکہ یسوع مسیح ہے، اس کے اندر ہمارے مذہب ہے۔ آج ہمیں ان مذہبوں کو بحال کرنا ہے۔ ابراہیم نے تو وہاں پر جو مذہب بحال کیا، اس نے تو اسے طاقت دے دیا۔ اس نے کہا یہ کہاوت آج سے ہے کہ اس پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس پہاڑ پر ہیں تو ہمیں بھی اپنے مذہبوں کے لیے ناموں کو لینا ہے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے مذہب، ہماری شکر گزاری کے مذہب کہاں ہیں؟ ہماری شکر گزاریوں کے مذہب کہاں ہیں؟ ہمارے پرستش کے مذہب کہاں ہیں؟ ہمارے دعاؤں کے مذہب کہاں ہیں؟ خدا نے جو آپ کو مذہب دیا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کا مطلب آپ یسوع مسیح سے دور ہیں تو آپ اپنے مذہب سے دور ہیں۔ اگر آپ کو آگ چاہیے تو مذہب کے پاس آنا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ جو پیدائش کی کتاب میں مذہب آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو ابراہیم کی گواہی ہے۔ آج ہمارے مذہبوں کے پاس، ہمارے اس مذہب کے پاس ہماری کیا گواہی ہے، اور ہم کیا کہاوت دیتے ہیں، ہم کیا مثال دیتے ہیں؟ غور کرتے ہیں ہمیں۔ آج ہمیں اپنے مذہب کے پاس آنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کو ریویو دینے لگا ہوں پورے میسج کا کہ پیدائش کی کتاب میں سے ہم نے دیکھا جہاں لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ ایک مینڈا مہیا کیا، اور اس نے اس جگہ کا نام یہوہ یہی رکھا۔ اس کی زندگی میں جو 2 باتیں تھی اس نے کیا کی؟
کہ اس نے اس برے پر، اس مینڈے پر نگاہ کی جو اس کے پیچھے تھا. اور نگاہ کرنا کیا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا برا ہے، اور ہمیں پورا یقین کرنا ہے، پورا اعتماد کرنا ہے، پورا بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے جو بات برا مہیا کیا گیا ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. اور دوسری بات کہ آج ہمیں اپنے اصلی مذہبے کو پہچاننا ہے، وہ مذہبہ یسوع مسیح ہے. ہم نے اس کے اندر اپنے لیے مذہبوں کو قائم کرنا ہے، دعاؤں کے مذہبے، شکر گزاریوں کے مذہبے، پرستش کے مذہبے. جب آپ خدا کے حضوری مذہبوں کو قائم کریں گے تو خدا یرمیہ 29:11 میں کہتا ہے، غور سے سنیں، 29 باب 11 یرمیہ میں کہتا ہے کہ میں اپنے خیالات تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ نیکی کے خیالات، جو خدا کے خیال آپ کے لیے ہیں وہ کس کے ہیں؟ نیکی کے خیال. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہمارے لیے برا مہیا کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور برا نہیں ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ یہاں موجود ہے. آج ہم اس برے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان مذہبوں کو بحال کریں جو اس کے اندر ہے. شکر گزاری، تسلی، اطمینان، محبت کے مذہبے خداوند کے اندر قائم کیے جائیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. زوردار تالیاں خداوند کے لیے دیں. آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ابراہیم نے تو جو مذبح جو قربان کا بنائی، اس نے تو اسے نام دے دیا کہ